میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا سارا قبیلہ تجارت کے لیے نکلا تھا، اور اس وقت منظر یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ 6 مہینے سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ گھوڑے ہم بیچا کرتے تھے، عورتیں بھی ساتھ رہتی، کھاتے بھی پکاتے بھی۔ کہتے ہیں ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے تو مدینے کے باہر صحرا میں ہم نے پڑاؤ کیا، اکیلے رسول پاک صلی اللہ پھر ایک دفعہ پڑھیے گا، ایک دفعہ پھر کہیے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں نبی پاک تنے تنہا اکیلے، حضور نہ سیر کرتے کرتے ہمارے قافلے کے پاس سے گزرے، خیمے لگے تھے، پڑاؤ کیا، محبوب تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، کوئی قبیلے میں سے قافلے میں سے حضور کو جانتا نہیں تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا ہمارے سردار کا جو بکنے سے رہ گیا تھا، بڑا خوبصورت۔ کہتے ہیں نبی پاک کو پسند آ گیا۔ حضور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ کہا جی مسافر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ہم تجارت کی غرض سے نکلے۔ اونٹ بیچو گے؟ بیچنا ہے۔ کتنے کا سودا طے ہوا؟ اس نے کہا اتنے لینے، حضور نے کہا اتنے دینے ہیں، بات طے ہو گئی۔ کہتے ہیں لگام حضور نے پکڑی اور فرمانے لگے وہ سامنے میرا شہر ہے جس کا نام مدینہ ہے، وہ میرا شہر ہے، میں ابھی مدینے جاتا ہوں، اپنے غلام کو بھیجتا ہوں اور تمہیں آ کے نہ قیمت دے جاتا ہے۔ محبوب گھوڑے کی لگام تھا، اونٹ کی لگام تھا، میں نکیل تھا، میں اونٹ تھا سرخ رنگ کا۔ حضور لے کے جب نکلے نا، تھوڑا سا چند قدم آگے گئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار آپ سیانے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اس شخص کا نام پوچھا آپ نے؟ قبیلہ پوچھا ہے؟ ایڈریس کا پتہ ہے؟ پتہ ہے کہاں رہتا ہے؟ اتنا قیمتی اونٹ دے دیا۔ سردار بھی کہنے لگا، سارے کہنے لگے یار ان کی باتوں میں اتنی لذت تھی، ان کے گفتار و رفتار اتنی باوقار تھی، مزیدار تھی کہ ہوش ہی کوئی نہیں رہا۔ بھئی ہم پرانے تاجر ہیں، کبھی اس طرح کا سودا کیا ہی نہیں جس طرح کا آج ہو گیا۔ اوہو واقعی کچھ نہیں یاد رہا، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی نظر آ رہے، ایک آدمی دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے اور جا کر کے نا ان سے کہو بڑی جائز بات ہے، وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ ان سے ایک شخص کہو کہ بھئی اونٹ دے جاؤ، پیسے لے آنا اور اپنا مال لے جانا، دوڑ کے جاؤ۔ ایک شخص دوڑنے لگا تو سردار کی بیوی خیمے کے اندر تھی، پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، اگر پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں دے دوں گی، کوئی پیچھے نہ، کوئی نہ جائے پیچھے۔ سردار کہنے لگا تو جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا گارنٹی کیوں دے رہی ہے؟ تو کہنے لگی تم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا؟ تم تو سودے کر رہے تھے، میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو کسی نے کہا تھا نبی پاک کا حلیہ بیان کریں، بتائیں حضور کے کان مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، ناک مبارک کیسی تھی، بینی مبارک کیسی تھی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کہنے لگے مجھ سے نہیں بیان ہوتا حضور کا حلیہ، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں بولن دی، میں بس کر، تو بیان کر سکتا ہے؟ اتنی طاقت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لم یاتی نذیر کفی ناظرن مثلے تو نشد، پیدا جانا۔ کہا حضور مثال تو تب آپ کی بنے گی نا، کوئی آپ کی طرح کا پیدا تو ہوگا، تبھی مثال بنے گی، تو جب ہوا ہی نہیں تو مثال کیسے بنے گی؟ کہنے لگی کوئی نہ جائے، نہ پیسے آئے تو میں دے دوں گی۔ میں تو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کا وقار دیکھا، ان کی آنکھوں کی روشنی دیکھی، ان کے لفظوں کا حسن دیکھا۔ تم 50 باتیں کرتے تھے، وہ ایک جواب دیتے تھے، اور گنے چنے لفظ بولتے تھے، ان کی سادگی کا وقار دیکھا۔ جانے دو، نہ پیسے آئے تو میں دوں گی۔ کہتے ہیں حضور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک کالے رنگ کا حبشی غلام آیا، پیسے بھی پکڑے اور اپنی چادر میں نا کھجورے باندھ کے تو پیچھے ڈالی ہوئی، اور دیہاتی لوگ پیچھے نہیں ڈال لیتے، کھجورے ڈال کے پیچھے۔ کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ کہتے ہیں وہ جھومتے جھومتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ صمد کرتے پہنچ گئے، اور آگے کہنے لگے تم سے میرے نبی نے اونٹ خریدا؟ تم سے؟ کہا ہم سے خریدا ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے پیسے؟ اور پھر چادر کھول کے صحرا پہ بچھا دی، کہنے لگے یہ تمہارے پیسے، اور کھجورے کھاؤ، میرے نبی نے تحفہ بھیجا ہے، کھاؤ، حضور نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو وہ سردار کی بیوی اونٹ ہٹا کے کہنے لگی وہ کالے رنگ کے حبشی غلام، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عزت والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا لال پیدا ہوا، انہیں کھجوریں کھلا، اور مجھے اس عظمت والے باپ کا نام بتا جس کے گھر میں ایسا پھول کھلا ہے، وہ قبیلہ تو بتا تو صحیح، وہ کون تھے؟
दो घड़ियां रुके हैं पर खुशबू ही फैल गई है, रंग ही बदल गया, तार कोई मिसल ना ढोलन दी, तू चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी। एक रवायत मेरी नजर से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम जुरकानी ने लिखी। एक सहाबी है हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार था। मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिल आखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आएंगी। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राईना मिसला हाजुर राजुली अक्साना वजहन वला अलका सौबन वला अलबना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। तीनों बातों की कमाल है। ज़ाहिरी हुस्न भी कमाल, कपड़ों की सफाई भी कमाल, और रसूल पाक का बोलना भी कमाल, लबो लहजे में मिठास भी खूबसूरती वाली। ये असल हुस्न है कि ज़ाहिरन भी इंसान बड़ा मुनज़्ज़ह हो, बातिनन भी बड़ा साफ सुथरा हो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम का तरीका मुबारक पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हजरत जईफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर